سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا۔ فاتحہ کے معنی ہی ابتدا اور آغاز کے آتے، تو چونکہ کلام الہی کا آغاز ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اسی سورت سے ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے مختلف نام بھی احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء، تعریف، بزرگی کے اوپر مشتمل سورت ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشافیہ بھی اس کا نام ہے، شفا سے ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارا ایک قافلہ سفر میں تھا اور کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کے قبیلے والوں سے ہم نے پانی مانگا اور کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لی، تو ان میں سے کوئی آیا، ان کا فرد صحابہ کی جماعت کے پاس، اور کہنے لگا تم میں سے کوئی رقیہ جانتا ہے، یعنی دم کرنا، کوئی منتر جانتا ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مجھے آتا ہے دم، اور حالانکہ وہ دم اتنا نہیں جانتا تھا، اس کی کوئی شہرت نہیں تھی کہ یہ دم درود کرتا ہے، لیکن فرمایا وہ صحابی گئے اور انہوں نے جا کر دم کیا اور ان کا سردار ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا بہت سا سامان کھانے کے لیے دیا اور پانی بھی دیا، اعزاز و اکرام کیا، یعنی پہلے جو انکار کر رہے تھے اب اکرام کر رہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تم دم بھی کرتے۔ تو فرمانے لگے میں نے تو کوئی سوائے فاتحہ کے اور کچھ بھی نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ ہی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اور اسی حدیث کے بعض طرق سے، بعض سندوں سے یہ بات بھی ہے کہ بعض صحابہ نے کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا کہ دم کے عوض میں جو چیز ملی یا پسند کھانا بھی اس کا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھا، اختلاف جو ہو گیا، تو حضور نے فرمایا اس میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی دے دو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہوں نے اعزازاً اکراماً دیا، کوئی مانگا تھوڑی تھا، کوئی کاروبار تھوڑی بنا لیا۔ ہمارے ہاں تو اس کو کاروبار بنا لیا گیا، اور پھر اس کی کاروبار کے صحیح ہونے کے لیے حدیث کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ حدیث طیبہ میں تو صرف اتنی بات ہے، انہوں نے جا کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، انہوں نے خود بغیر مانگے اعزاز و اکرام کے طور پر کچھ دے دی۔ اسی صورت کی عظمت کو دیکھتے ہوئے احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ایک قرآن پاک کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ اس صورت کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن کا دیباچہ ہے، آغاز ہے، باب ہے، قرآن کا دروازہ ہے، اس کے ذریعے آپ آگے قرآن کے علوم و حکمت کے خزانوں میں داخل ہوں گے۔
تو خوبصورت سے خوبصورت دیباچہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا گیا ہے۔ سبع المثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی کہتے ہیں بار بار کسی چیز کا ہونا۔ تو اس کی 7 آیات ہیں، اس وجہ سے اس کو سبع کہا گیا، اور مثانی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، نماز کی حرکت کے اندر ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس کا نزول بھی 2 مرتبہ ہوا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ تو السبع المثانی 14ویں پارے کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم دے دیا، 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی اور اس کے ساتھ قرآن عظیم دے دی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، سورہ فاتحہ حضور کو دی گئی ہے، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ زباجۃ القرآن اس کو کہا جاتا ہے، تو قرآن کریم کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا آغاز اپنی تعریف سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار، پالنہار ہے۔ سورہ فاتحہ جب قرآن کریم میں پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور ان کو آہستہ پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، کیونکہ تلاوت کا آغاز نبی علیہ السلام اونچی نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ اس سے پہلے ہے تو صحیح، لیکن سورہ فاتحہ کا وہ حصہ نہیں، جب اس کا حصہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو جس طرح باقی سورہ فاتحہ ساری بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی بلند آواز سے پڑھتے، حالانکہ ایسے نہیں، حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت کا آغاز فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اونچی بسم اللہ پڑھتے ہوئے سن لیا فاتحہ سے پہلے، تو فرمایا، اے بیٹے، میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے زیادہ نفرت کرنے والا نہیں پایا۔ جتنی نفرت ان کو اس چیز سے تھی کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جائے، اتنا کسی کو بھی نفرت نہیں۔ تو میں نے حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ، وہ ان کو اونچی نہیں پڑھتے۔ اب حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، فلا تجہر بہا، پس تو بھی اس کو اونچی نہ پڑھ۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ ہے، اور حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، مشترک ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہے، اور کچھ حصہ بندہ اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہے، دعا پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورت دعا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کے سبق میں بتائی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کریم کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔